لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمود رب الشفاعة والمربان وجد الحسن والحسين المكي المدني القاشي العاشري مولانا القاسم محمود. بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ ہے اور جو نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اس جمعے سورہ جمعے کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. هو الذی یعنی وہ خدا. ہوا کے معنی عربی گرامر میں ہوا ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف. هو الذی وہ خدا بعث فی الأمیین بھیجا امیین میں رسولا منہم ایک رسول کو. الذین یتلون الذین هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم تم میں سے یتلو علیہم آیاتہ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ جو قرآن اور اطرت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. وہ رسول جو ہادی بن کے آیا ہے رہبر بن کے آیا ہے دین اسلام سکھانے کے لیے آیا ہے. لیکن مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ رسول ان پڑھ ہیں, رسول پڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور اللہ کا حکم کیا ہو رہا ہے, آیت نازل ہو رہی ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. اور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول ان پڑھ ہے, رسول جاہل ہے. تو عزیزان محترم کا اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول ان پڑھ کیوں ہے؟ کہا بھائی مدینے میں کوئی اسکول کوئی مدرسہ نہیں تھا اور رسول کی جو کفالت کر رہے تھے وہ کون کر رہا تھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کہا جائے رسول ان پڑھ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مدرسہ نہیں تھا اور رسول کو ہم نے دیکھا کہیں طالب علم بننے کے بعد کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا, یعنی کسی کے سامنے بیٹھے کتاب کھول کے پڑھا نہیں. اس لیے رسول تو ان پڑھ ہے, رسول کو تو پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے. عزیزان نے تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو ان کو کفالت جو ان کی کر رہے تھے
وہ کیا ہے کہ ابو طالب نے کفالت کی ہے. اچھا تو ابو طالب نے پڑھایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ ابو طالب کثیر تو کیسے پڑھاتے. دیکھیے مسلمان ہیں کتنی چالاکی سے. صلوات پڑھ دو محمد مسلمان چالاک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کثیر الاولاد تھے جو پڑھا نہیں پائے. اگر پڑھاتے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. اس لیے رسول ان پڑھ ہیں, رسول امی ہیں. لیکن عزیزان محترم میں ان سے صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں, ارے وہ ابو طالب جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ارے وہ تو مکے کے سردار تھے. تم ایسے ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, خدیجہ کا مال کھا کے غنی بننے والوں رسول اور ابو طالب پہ بہتان لگا رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دے گا محمد رسول اور ابو طالب کو ان پڑھ کہہ رہے ہو. رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. اما اگر رسول ان پڑھ تھے اور رسول کچھ نہیں جانتے تھے تو رسول کا جانشین کعبے میں پیدا ہوا, ایک دن کی عمر ہے, رسول کے ہاتھوں پہ ہے. کہا رسول قرآن سناؤں, توریت سناؤں, زبور سناؤں. اے عقل کے اندھو, جس کا جانشین پڑھا لکھا ہو اس کا خلیفہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے اور محمد علی ہے قرآن پڑھ رہے ہیں ایک دن کے, بلکہ 3 دن کے بعد رسول کے ہاتھوں پہ جناب مولا کائنات ہے اور قرآن سنا رہے ہیں. اچھا توریت جب پڑھی تھی تو کیا کہا صاحب توریت سے بہتر پڑھی. ہم ابھی منبر کے اوپر آئے اور ہم کہیں کہ کسی بچے سے کہ ذرا یہ پڑھنا تو سورہ حمد پڑھنا, اور وہ پڑھنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم کیسے کہہ دیں گے بچہ ہاں صحیح پڑھنا؟ کہہ سکتے ہیں نہیں. ہر آدمی کہے گا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, کیسے کرا کے پڑھ رہے. عزیزان محترم, اور پھر اگر آپ رسول پہ یہ بہتان لگائیں گے کہ رسول ان پڑھ تھے تو یہ بہتان جائے گا کس کے اوپر؟ کس کے اوپر جائے گا؟ اللہ کے اوپر جائے گا. ابھی ہم یہاں منبر پر آنے کے بعد ایک کتاب کو لے اور کھول کے بیٹھ جائیں, پڑھنے لگے, جیسا کہ اپنے یہاں نہیں ہے ماحول, لیکن آپ باہر جس ملک میں, ایران عراق میں کہیں بھی جائیں, کوئی بھی ذاکر منبر پہ آئے گا بغیر کتاب کے نہیں آتا. جتنی بھی حدیثیں, آیتیں, روایتیں پڑھیں گے وہ کتاب کھول کے بیٹھیں گے. اپنے بھی یہاں 2-3 ذاکر ہیں جو باقاعدہ کتابیں لے کے بیٹھتے ہیں, اور جو آیت اور روایت اور حدیث پڑھیں گے وہ کتاب سے زیر و زبر کے ساتھ. اس لیے کہ اگر زیر و زبر میں عربی گرامر میں غلطی ہو گئی معنی الٹا ہو جاتا ہے, خدا سے بندہ بن جاتا ہے, بندے سے خدا بن جاتا ہے. اس کا گناہ بہت بڑا ہے, لیکن اپنے یہاں یہ ماحول نہیں ہے. لیکن اس کو غلط مت سمجھیے گا. اگر کوئی کاغذ پہ لکھ کے لے آئے یا کتاب کھول کے بیٹھ جائے تو اسے یہ مت کہیے گا کہ یہ پڑھنا نہیں جانتا تھا, یہ دیکھ کے پڑھ رہا, ایسا نہیں ہے. عزیزان محترم, اگر ہم کتاب یہاں لے کے بیٹھ جائیں منبر پہ تو سب یہی کہیں گے کہ ایسے مولوی کو بلا لیا ڈرائیور صاحب نے کہ جو پڑھنے ہی نہیں جانتا تھا. بھیا اپنی کتاب گھر سے دیکھ کے آتے, یہاں منبر پہ آؤ, جوانی یا عورت پڑھنا ہے تمہیں تو آپ کس کو دیں گے لاکھ؟ سب سے پہلے ڈرائیور صاحب کو, کہ آپ نے ایسے کیوں مولوی بلا لیا جو پڑھنے ہی نہیں جانتا تھا. اے مسلمانوں, تم رسول پہ جو بہتان لگا رہے ہو کہ ابو طالب کے رسول آیا ہے جو ان پڑھ ہے, یہ رسول پہ ان پڑھ کا وعدہ نہیں لگا رہے ہو, تم بہتان لگا رہے, بلکہ ڈائریکٹ خدا پہ تم بہتان لگا رہے ہو. خدا نے ایسے کو نبی بنایا جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا. اے مسلمانوں, پھر بھی کہتے ہو مسلمان ہے, تم تو کافر سے بھی بدتر ہو. ایک صلوات پڑھ دے اور محمد تم کہتے ہو کہ رسول ان پڑھ ہے. اگر رسول ان پڑھ ہے تو دنیا کا کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں ہے. اور کہا کیوں؟ اس لیے کہا تھا
اس لیے کہا تھا کہ ان کے باپ دادا جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں یا ان کے جو بزرگ گزرے ہیں یہ ان پڑھ تھے، اور ان کو منزلت پہ لانے کے لیے رسول کو گھٹایا، ان کو منزل پہ لانے کے لیے رسول کے اوپر بہتان لگایا۔ اگر کوئی کہے گا کہ تمہارے باپ پڑھے نہیں تھے تو ہم بھی پلٹ کے کہہ دیں گے بھائی تمہارے باپ بھی تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تمہارا رسول بھی ان پڑھ ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہم کسی کے باپ کو کہہ دیں تو یہ چلے گا، لیکن اگر کوئی رسول اور رسول کو اگر کوئی ان پڑھ یا غلط بات کہے تو یہ ڈائریکٹ اللہ کو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ حجت خدا ہے، یہ خدا کی حجت زمین کے اوپر ہے۔ اگر کوئی نقص ان میں پایا گیا تو وہ نقص اللہ میں پایا جائے گا، اور جو اللہ میں نقص پایا جائے گا وہ پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اپنے اوپر گھمنڈ کرتے تھے، روزانہ یہ اشعار لکھ کے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے اور کہتے ہیں کوئی ہے جو اس کو کوئی جواب لے آئے۔ لیکن جب رسول اسلام نے سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ایک صلوات پڑھ دے اس سورے کو کم مت سمجھیے گا، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ جتنے سورے ہیں ان میں سب میں اہل بیت کی فضیلت ہے، لیکن ایک واحد سورہ ہے جو صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا ایک صلوات پڑھ کی شان میں نازل ہوا۔ جیسے ہی یہ سورہ کعبے کی دیوار پہ لٹکایا گیا، اب جو دیکھ رہا ہے وہ جواب لانے سے قاصر ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا بزرگ تھا، وہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا، بہت بڑا شاعر تھا، نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتا تھا اور شاعر اس سے اصلاح لیتے تھے، جو بھی قصیدے قطعے کہہ کے لے جاتے تھے۔ بولتا بالکل نہیں تھا، بولتا بالکل نہیں تھا، غور کیجئے گا، بولتا بالکل نہیں تھا۔ لوگ اپنے اشعار لے کے گئے، اشعار کو دیکھا، جہاں پہ کوئی غلطی ہوئی صحیح کر دیا، جہاں پہ کوئی کمی ہوئی اس کو پورا کر دیا، واپس دے دیا، اشارہ کیا جاؤ، بولتا نہیں تھا، لے جاؤ۔ یہ اشعار صحیح کیا کرتا تھا، سال میں ایک مرتبہ باہر نکلتا تھا، اشعار کہتا تھا، تمام کے اشعار چیک کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب نکلا تو دیکھا خانہ کعبہ کی دیوار پر سورہ کوثر لٹکا ہوا ہے۔ لوگوں نے لا کے اس کو کاغذ پہ لکھ کے دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا سورہ کو، ابھی تک وہ بولتا نہیں تھا، اللہ نے اس سے بلوایا۔ بلوانے کے بعد جیسے ہی اشعار کو دیکھا، کما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام ربانی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام ربانی ہے۔ تو رسول کو ان پڑھ کہنے والوں، ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر پہ کتنے پڑھے لکھے موجود ہیں۔ مجھے پڑھنا تو اس پہ ایک واقعہ تھا، بہت خطرناک تھا، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ مسلسل مجلسیں لگی ہوئی ہیں، اور جو ان کے در سے متوسل ہو جائے وہ تو اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی منزلت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم ان کی پیروں کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ایسے علوم کے دریا ہمارے مجتہدین کرام نے پیش کیے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی، وہ چاہے آیت اللہ بہجت ہوں،
آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مرجعیت کی ضرورت نہیں ہے، اما جس دن مرجعیت کی ضرورت نہیں رہی اس دن ہم سب مر جائیں گے، زندہ نہیں بچیں گے، اس لیے کہ مرجعیت ہے تو دنیا قائم ہے، اس لیے مرجع ہے نائب امام، اور جب امام کا نائب ختم ہو جائے گا تو معاذ اللہ امام ختم ہو جائے گا، اور جب امام ختم ہو جائے تو ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے ور محمد معلوم ہے مرجع ایک چیز فوراً ابھی ذہن میں آ گئی، شیخ مفید یا شیخ توسی علیہ الرحمہ بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں، جن کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 4 کتابیں شیعوں کی ہیں، تہذیب اور کیا نام ہے کافی، اور یہ 4 کتابیں اس وقت ذہن میں جلدی نہیں آ رہا، یہ کتابیں صرف شیعوں کے لیے کافی ہیں، 4 کتابیں ہیں، اصول کافی، تہذیب اور نہیں بحر الانوار نہیں، وہ استبصار اور ایک اور کتاب، 4 کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں جب لکھی گئی تو امام نے کہا یہ 4 کتابیں شیعوں کے لیے کافی ہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجتہدین نے لکھی ہے۔ جب امام آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتابیں کافی ہیں، تم کہہ رہے ہو صرف قرآن کافی ہے، اہل بیت کافی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد کہاں سے کہاں نکل گئے؟ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک عورت مر گئی ہے اور اس کو دفن کرنا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ایک مرتبہ شیخ توسی یا شیخ مفید علیہ الرحمہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آج ہم بغیر مرجعیت کے زندگی گزار لیں گے، تم میں کیا ہمت ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ اس کو دفن کر دو، عورت کو لے کے کر چلے، قبرستان میں جنازہ پہنچا، میت عورت کی تھی، قبر میں اتارنے لگے، ایک شخص آیا کہا نہیں بھائی میت کو مت اتارو، اس عورت کو باہر نکالو، اس کا پیٹ چیک کرو، بچے کو باہر لاؤ، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، زندہ کسی کو دفن نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں آیت اللہ شیخ مفید نے ایسے مسئلہ بتایا ہے، کہا نہیں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ نہیں مسئلہ اس طریقے سے ہے۔ عورت باہر نکالی گئی، پیٹ چیک کیا گیا، بچہ نکالا گیا، زندہ تھا، عورت کو دفن کر دیا گیا، لوگ دفن کر کے آ گئے آیت اللہ کے پاس، مجتہد کے پاس۔ دیکھو مجتہد کون ہوتا ہے، مجتہد کی اہمیت سمجھیے، آیت اللہ کی اہمیت سمجھیے۔ جیسے ہی یہ لوگ آئے کہا آپ نے تو آج ہماری ایک حرام کام سے بچا لیا اور ایک جان ہمارے سر پہ آ جاتی، ہم قاتل بن جاتے، ایک کو زندہ دفن کر دیتے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے پہلے کہا تھا کہ جا کے اس میت کو دفن کر دو، ہم جب دفن کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو پائٹ چاک کر کے بچے کو نکالو۔ اب یہ کشم ہے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ذہن میں۔ خیر کوئی بات نہیں، لوگ چلے گئے۔ ایک مرتبہ امام آئے، انہوں نے کہا آج سے ہم اس مرجعیت کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ کہا اگر یہ دفن ہو جاتا تو یہ خون ہماری گردن پہ آتا، لہذا ہم مرجعیت کو چھوڑ رہے ہیں، آج سے استعفیٰ دے دیا۔ جیسے استعفیٰ دیا، شام ہوئی، آنکھ لگی، امام زمانہ تشریف لے، صلوات امام نے کہا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا یہ خون میری گردن پہ آ جائے تھا اگر میں امام نے فرمایا نہیں تم مسئلے دیتے رہو، اگر کہیں پہ ضرورت پڑے گی تو ہم ہے نا، ہم نے اپنی طرف سے تمہارا نمائندہ بنا کے وہاں بھیجا کہ میت کو نکال کے بچے کو نکالو۔ ایک صلوات پڑھ دے ور محمد